ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر محوش صدیق، قسط نمبر 23۔ اذلان شاہ، اس لڑکی کی محبت تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گی، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اذلان نے اپنے دل میں پھر سے زینی کے لیے نرم انداز احساسات کو جگہ بناتے دیکھا تو زیر لب بڑبڑاتے فوراً اپنے ذہن کو مزید آگے بڑھنے سے روک لیا۔ دل اور دماغ کی اس کشمکش میں جیت ہمیشہ دل کی ہی ہوا کرتی ہے، کیونکہ جو دل گواہی دیتا ہے وہی آپ کا ضمیر گواہی دے رہا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ کچھ سوچنے کی بجائے ہمیشہ دل کی مان کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ فاطمہ سے بات کرنے کے بعد رفت بیگم اب آمنہ بیگم سے بات کر رہی تھیں۔ آمنہ بیگم دل ہی دل میں ان کی محبت پر خوش دلی سے مسکرا رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے عثمان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان سے اپنا ہر رشتہ ناتا توڑنے کی بجائے مزید مضبوط کر لیا تھا۔ یہاں کراچی ہسپتال کا بھی انہوں نے ہی آنے کا مشورہ دیا اور ڈاکٹر شفا کے بارے میں بھی انہوں نے ہی فاطمہ کو آگاہ کیا، اسی لیے وہ وقتاً فوقتاً فاطمہ اور آمنہ بیگم سے بات چیت کر کے ان کا حال احوال پوچھ لیا کرتی تھی۔ ماما، مجھے بھی نانو سے بات کرنے دیں پلیز۔ آمنہ بیگم رفت سے بات کر رہی تھی، تبھی انہیں اسپیکر سے حیا کی آواز سنائی دی۔ پاس بیٹھی فاطمہ بھی حیا کی اس بات پر دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ السلام علیکم نانو، کیسی ہیں آپ لوگ کب واپس آ رہے ہیں کراچی سے؟ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، حیا بنا بریک کے نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ وعلیکم السلام حیا بیٹے، میں تو ٹھیک ہوں، آپ اور مریم کیسے ہو؟ آمنہ بیگم کی آواز نے حیا کے مزید سوالات کو ایک پل کے لیے بریک لگایا تھا۔ ہاں جی، میں بھی ٹھیک ہوں، اور مریم بھی۔ آپ اور ایمان آنٹی کب واپس آ رہی ہیں؟ آپ سے ملے اتنے دن ہو گئے۔ حیا کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ بیٹا، میرا تو ابھی دل کر رہا ہے پر لگاؤں اور اڑ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن یہ جو تمہاری ایمان آنٹی ہے نا، یہ میرا ٹریٹمنٹ پورا کیے بنا مجھے واپس ہرگز نہیں لانے والی۔ آمنہ بیگم نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا شکایتی انداز اپنایا۔ ایمان آنٹی، آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، نانو آپ اپنا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کروا کر ہی واپس لاہور لائیے گا۔ اسپیکر سے ابھرتی حیا کی آواز فاطمہ کو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھا ماما، حیا بھی وہی کہہ رہی ہے جو میں کہتی ہوں۔ دیکھو حیا، ماما کو ایسا لگتا ہے میں انہیں یہاں لاہور سے دور رکھ کر ان پر کوئی بہت بڑا ظلم کا پہاڑ توڑ رہی ہوں۔ فاطمہ حیا کے ساتھ شروع سے ہی بہت زیادہ اٹیچ تھی، اس لیے تیز لہجے میں بولتی آمنہ بیگم کی شکایت کر گئی۔ ایمان آنٹی، آپ کرنے دیں نانو کو بلیک میل، آپ ان کا پورا علاج کروا کر ہی واپس آئیے گا، پھر ہم سب مل کر بہت مزے کریں گے۔ حیا نے آمنہ بیگم کی بات کو رد کرتے ہوئے فاطمہ کا ہی بھرپور ساتھ دیا۔ اب بس بھی کرو حیا، مجھے بھی بات کرنے دو۔ اس سے پہلے کہ حیا مزید کچھ بولتی، رفت بیگم نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون واپس لے لیا اور پھر وہ دونوں ہلکی پھلکی گپ شپ کرنے لگیں۔ حیا مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور پھر مریم کو تنگ کرنے کے لیے اس کے پاس باقاعدہ اسٹڈی روم میں چلی گئی تھی۔ ناصر ملک ہاتھ میں تھمی حجاب زدہ لڑکی کی تصویر کو مبہوت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ انگلیوں میں دبی سگریٹ کب کی بجھ چکی تھی، مگر ادھر ہوش کسے تھا؟ کافی دنوں سے شعبی کو لے کر پریشان تھا، تمہارے ساتھ بالکل بھی وقت نہیں گزار پایا۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد ناصر ملک نے سگریٹ کو نیچے پھینکا اور پھر اپنے ہاتھ کے پوروں سے تصویر کو نرمی سے چھونے لگا۔ بہت انتظار کروا لیا تم نے، لیکن اب تمہیں میرے پاس آنے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ ناصر ملک جذب کے عالم میں آہستگی سے بڑبڑا رہا تھا۔ پتہ نہیں ہزاروں لڑکیاں دیکھی ہیں میں نے، مگر جو کشش اور دلکشی تمہاری آنکھوں میں ہے وہ آج تک کسی اور میں نظر نہیں آئی۔ ناصر ملک کا گمبھیر لہجہ اس کے شوریدہ جذبات کی واضح عکاسی کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ آنکھیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے بنی، اور کسی نے ان آنکھوں میں دیکھنے کی جرات بھی کی تو وہ اس کا آخری دن ہوگا۔ ان پر صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ ناصر ملک جیسی محبت تمہیں کوئی اور نہیں کر سکتا لڑکی، یہ بات آخر تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ ناصر ملک کو تصویر میں موجود ایمان فاطمہ کی خوبصورت چمکدار آنکھوں کا رنگ سیدھا اپنے دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ ناصر ملک کی خباثت سے بھری نگاہیں اس وقت سرخیوں سے بھری ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، کچھ دیر وہ اس تصویر سے بیٹھ کر باتیں کرتا اور پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اذلان پیلس میں موجود سبھی افراد اس وقت ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو میں بھی حصہ لے رہے تھے۔ تبھی باتوں کے دوران احد انکل نے اچانک زینی کو مخاطب کر لیا۔ زینی بیٹے، ابراہیم بھائی صاحب بتا رہے تھے آپ کوئی NGO بنانا چاہ رہی ہیں۔ احد انکل زینی کی اس نیک نیتی پر بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ ہاں جی انکل، میری بات ہوئی تھی بابا سے، انہوں نے مجھے کہا جلد کوئی سوٹیبل جگہ کا بتا دیں گے، پھر ہی ہم اس پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ زینی نے شائستگی سے بھرپور لہجے میں جواب دیا تھا۔ دیٹس گریٹ آئیڈیا زینی، ویسے یہ آئیڈیا تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں آیا کیسے؟ ولید نے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پھر سے زینی کو چڑھانا ضروری سمجھا۔ جواباً زینی نے گھورنے کے انداز میں اسے اپنی آنکھیں بڑی کر کے دکھائیں اور پھر احد انکل کی طرف متوجہ ہوئی۔
ایکچولی انکل یہاں میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے ایمان آپی. ایمان کے نام پر جانے کیوں عفان کا ہاتھ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا. انہوں نے مجھے اپنی پرسنالٹی سے کافی امپریس کیا. اتنا پریشان ہونے کے باوجود میں نے ان کے چہرے پر ہمیشہ طمانینت کی ایک خوبصورت لہر دیکھی. انہوں نے ہی مجھے کافی اچھی باتیں سکھائی ہیں. ذہنی جذب کے عالم میں بے ساختہ بولتی چلی گئی. عفان کے ذہن کے پردے پر وہ دو پر نور آنکھیں کسی واضح عکس کی صورت میں لہرانے لگی تھیں. ان کا کہنا ہے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. قیامت کے دن جب میزان لگے گا تب ہم سب کے اعمال کو جانچا جائے گا. اگر ہمارے برے عمل زیادہ ہوئے تو ہم دوزخ میں جائیں گے، اور اگر ہمارے اچھے عمل زیادہ ہوئے تو اللہ کی رضا کے مطابق ہم جنت میں جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. ان کا کہنا ہے ہمیں اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز کے طور پر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کوئی نہیں جانتا اسے اگلا سانس لینے کی مہلت ملے گی بھی یا نہیں. جب ہمیں پتہ ہو یہ ہماری آخری نماز ہے تو ہم اس نماز کو اتنے جذب سے پڑھیں گے، پتہ نہیں بعد میں ہمیں دوبارہ سجدہ ریزی کا موقع ملے یا نہ ملے. اذلان سمیت سبھی اس وقت ذہنی کی ان خوبصورت باتوں کے حصار میں جکڑ چکے تھے. ایمان آپی کہتی ہیں ہمیں دنیاوی لذتوں اور آسائشوں سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنی آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں موجود ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے. قائم رہنی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اس لیے میں نے سوچا اب سے میں ہمیشہ وہی کام کرنے کی کوشش کروں گی جو مجھے اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے. مجھے پوری امید ہے اس NGO کے ذریعے میرا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. ذہنی کی آنکھوں کی بڑھتی چمک اس کی خوبصورتی میں مزید نکھار پیدا کر رہی تھی. بہت اچھی سوچ ہے بیٹے. عظمت پھپھو نے تائیدی انداز میں سر کو اس بات میں ہلا دیا. اذلان کے چہرے پر بھی اس وقت ذہنی کے لیے واضح ستائش نظر آ رہی تھی. مستقبل کے کامیاب انجینئر صاحب، اب آپ کو مجھے جلد از جلد اس NGO کا ایک روڈ میپ بنا کر دینا ہے، اوکے؟ ذہنی نے ہلکا سا مسکراتے مقابل بیٹھے ولید کو مخاطب کیا تھا. ذہنی یہ کون سی بڑی بات ہے، تم مجھے روٹی بنا دینا، میں تمہیں NGO کا سارا روڈ میپ تیار کر کے دے دوں گا. ولید نے غیر سنجیدہ بات اس قدر سنجیدگی سے کہی اور پھر آخر میں خود ہی جاندار قہقہہ لگا کر ہنس دیا. اذلان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے بمشکل خود کو قہقہہ لگا کر ہنسنے سے روکا تھا. اذلان اب آپ خود دیکھ لیں، پھر آپ مجھے ہی. ذہنی منہ بسورتی بے اختیار ولید کی شکایت سیدھا اذلان سے ہی کر گئی. اٹس اوکے زینب، ہی واز جسٹ جوکنگ. زینب کی اپنائیت بھرے لہجے میں کی گئی شکایت پر اذلان کا دل ایک پل کے لیے خوشگوار انداز میں دھڑک اٹھا. بیٹا اس NGO میں آپ نے کوئی اسکول بنانے کا سوچا یا پھر غریبوں کے رہنے کے لیے کوئی جگہ بنانا چاہتی ہیں آپ؟ آہد انکل کو ذہنی کے اس آئیڈیا میں کافی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے بات کو بار بار ادھر ہی لا رہے تھے. انکل اس NGO میں یتیم اور غریب بچوں کے لیے ایک سائٹ پر اسکول بناؤں گی اور دوسری طرف ان کے لیے ایک ہاسٹل جہاں وہ آرام سے رہ سکیں گے. اگر ہمارا یہ پلان کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا دائرہ کار بوڑھی عورتوں اور پھر لڑکیوں تک بھی بڑھا دیں گے. میرا پلان سن کر بابا تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہے. انہوں نے مجھے کافی جگہوں کا بتایا تھا لیکن ان کا رقبہ اتنا بڑا نہیں ہے. ان کا کہنا تھا لاہور کے مضافاتی علاقوں میں کوئی ناصر ملک ہے جس کے پاس ایسی بے شمار زمینوں کا قبضہ ہے جو اس نے غریبوں سے زبردستی ہتھیائی ہوئی ہیں. وہ شخص اس جگہ کو سستے داموں خرید کر اپنے پلازے بناتا ہے اور پھر اسے مہنگے داموں بیچتے ہوئے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے. ذہنی کے لہجے میں افسردگی چھا گئی تھی. ناصر ملک کی بات پر اذلان کے لب ایک پل کے لیے آپس میں سختی سے بھینچ کر رہ گئے تھے. اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک نمایاں تھی جو اس نے کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہونے دی تھی. ذہنی بیٹے آپ پریشان نہ ہو، میرے اور بابا کے کافی دوست ہیں اس فیلڈ میں، ان سے بات کر کے کوئی نہ کوئی اچھی اور مناسب جگہ ڈھونڈ ہی لیں گے. عفان نے ذہنی کو مایوسی کی کیفیت میں مبتلا دیکھا تو اپنی مخصوص مسکراہٹ سمیت نرم لہجے میں فوراً اسے تسلی دے دی. جی عفان بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، اس سلسلے میں خود بھی انکل سے بات کر لوں گی. ذہنی کے چہرے کی رونق کو پھر سے بحال ہوتے دیکھ اذلان خود بھی دھیرے سے مسکرا دیا تھا. اذلان سر کوئی کوریئر آیا ہے. اذلان اور ولید دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ایک دوسرے سے بات کم موبائل زیادہ استعمال کر رہے تھے. اب اچانک ملازم کی آمد پر دونوں نے اپنا جھکا سر فوراً اوپر اٹھایا تھا. عفان بھائی ناشتہ کرنے کے بعد سب کو خیر بات کہتے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آفس جا چکے تھے. وہ میرا ہو گیا، ایکچولی میں نے ہی ایک کوریئر سینڈ کروایا تھا. اذلان کو اٹھنے کے لیے پر تولتے دیکھ ولید تیز لہجے میں گویا ہوتے فوراً وہاں سے چلا گیا. اور پھر کچھ ہی دیر میں آہد انکل، عظمت پھپھو بھی زینب کے ہمراہ لاؤنج میں ہی آ گئے، جبکہ ولید اپنا کوریئر باکس پکڑتے لاؤنج میں آنے کے بجائے ریڈی ہونے کے لیے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا.
अंकल आप थोड़े दिन तो और रुकते यहाँ। अजलान ने इनको नक्सक जाने के लिए तैयार देखा तो आहद अंकल को बराह रास्त मुखातब किया। फिर कभी बेटे, दरअसल अभी अभी वली का नया बिज़नेस लॉन्च किया ना, तो आजकल बस उसी में ही बिज़ी हैं। आप बताओ, आप और ज़ैनी अब कब आ रहे हैं हमारे घर? आहद अंकल अजलान की मेज़बानी पर बहुत खुश थे, इसलिए मुस्कुराते हुए फरते मोहब्बत से इसके सर पर बाकायदा प्यार भी दिया। ज़ैनी इस वक्त चुप साधे हुए थी, शायद इनके इतनी जल्दी वापस जाने पर थोड़ी परेशान हो चुकी थी। आखिर कितने दिनों बाद तो ज़ैनी की इन सब से मुलाकात हुई थी। बेटा, ये आपका और अजलान का प्रेजेंट। जल्दबाजी में कुछ खास शॉपिंग ही नहीं कर सके। अजमत बेगम ने ज़ैनी के बार बार मना करने के बावजूद एक रैप किया हुआ तोहफ़ा ज़बरदस्ती ज़ैनी के हाथ में थमा दिया, जिसे वो सामने मौजूद टेबल पर रख चुकी थी। अंकल, इस सब की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग स्पेशली यहाँ कराची आई, यही काफ़ी है। अजलान की आहद अंकल से अच्छी गपशप थी, इसलिए अपने अजली पुरअतमाद अंदाज से इनसे मुखातब हो ही रहा था कि तभी मर्दाना वजाहत के एक और खूबसूरत शाहकार वलीद ने अपने मजबूत कदम लाउंज में रख दिए। ज़ैनी, ये तुम्हारे लिए। वली ने आते साथ एक खूबसूरत मगर बेशकीमत कुदरती नज़ारों से आरास्ता डोल हाउस मुस्कुराते हुए ज़ैनी को थमा दिया। ओह माय गॉड, वली कितना प्यारा है ये। वलीद के गिफ्ट पर ज़ैनी को इतना खुश होते देख अजलान के नथने बाकायदा गुस्से से फूल गए। इसकी सर्द निगाह बेसाख्ता उस डॉल हाउस की जानब उठ गई। डॉल हाउस वाकई काबिले तारीफ़ था। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लिया था मैंने, सॉरी अब दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि ये डॉल हाउस तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला। ज़ैनी को पहले की तरह मुस्कुराता देख वलीद के अंग अंग में खुशी की एक खूबसूरत लहर गर्दिश करती महसूस हुई। सालगिरह के तोहफे का जिक्र सुनते अजलान और ज़ैनी को यकबस्ता वो ब्लैक ड्रेस याद आ गया। ज़ैनी के चेहरे का रंग मुतगैर होते एक पल के लिए इस पर तारीक सा साया लहरा गया। वलीद और भी बहुत कुछ बोल रहा था, मगर ज़ैनी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो इसी डॉल हाउस को हाथ में पकड़े वहीं की वहीं साकत खड़ी रह गई। ओके बेटा, आप लोग अपना ख्याल रखना। ज़ैनी गायब दिमागी कैफियत में ही सबसे मिली और फिर वो लोग दाखिली दरवाजे की जानब बढ़ गए, जहाँ मुअद्दब अंदाज में खड़ा ड्राइवर उनके आने का ही इंतज़ार कर रहा था। अजलान तेज़ कदमों से चलते वापस लाउंज में आया तो ज़ैनी अभी तक वहीं खड़ी खाली खाली निगाहों से इस डॉल हाउस को ही देखे जा रही थी। अजलान की हार्ट बीट एक लम्हे के लिए मिस हुई। ज़ैनब। अजलान की आमद पर ज़ैनब ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, तभी इसे अजलान की नरम आवाज़ अपनी समातों में सुनाई दी। शायद ज़िंदगी में पहली बार अजलान ने ज़ैनब को इतने मोहब्बत भरे अंदाज में पुकारा था। मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। ज़ैनी अगर आज अजलान की तरफ मुड़कर देख लेती तो कभी भी ये सब कहती आगे ना बढ़ती। वो धीमे लहजे में बोलती अपने शिकस्ता कदमों समेत वापस अपने कमरे में चली गई। ज़ैनी के इस रिएक्शन पर अजलान के अंदर छन से कुछ टूट कर गिरा और फिर वो वहीं डहने के अंदाज में वापस सोफे पर बैठ गया। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी बारोक शख्सियत उंगलियों में दबे सिगरेट केस को किसी लट्टू की तरह घुमा रही थी। नेवी ब्लू पैंट कोट के साथ ब्रांडेड रिस्ट वॉच कलाई की जीनत बनी हुई थी। पूरा ऑफिस इसकी शाहाना तबीयत की वाज़ेह अक्कासी कर रहा था। दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर इसने सामने खड़े मुलाजिम को हाथ के इशारे से शीशे का बना स्लाइडिंग डोर खोलने का हुक्म दे दिया। हेलो बॉस, हाउ आर यू? शिस्ता अंग्रेज़ी तर्ज से तखातुब अपनाते हुए एक शख्स दूर से ही मुसाफे के लिए अपना हाथ सामने बैठी शख्सियत की तरफ बढ़ाने लगा, मगर उसका ध्यान शायद कहीं और था, या फिर मुतवज्जा होने के बावजूद इसको यकसर नज़रअंदाज करते सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। ओके। अपनी इस कदर अहानत पर अंदर आने वाली शख्सियत का रंग एक पल के लिए फ़ख्त ज़रूर पड़ गया, मगर वो खुद के असाब पर कंट्रोल करते वहीं सामने मौजूद कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। हर चीज़ बनाए गए प्लान के मुताबिक ही जा रही है ना? कुछ लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद एक भारी गंभीर आवाज़ ऑफिस की जीनत बनी। यस बॉस, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। सब्ज़ रंग आंखों समेत सामने बैठे अंग्रेज़ ने सोच समझ कर लफ्ज़ों का चुनाव किया।